بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ گزشتہ کلاس کے اندر ہم لوگوں نے فعل ماضی کے اقسام، پھر اس کے بعد فعل مضارع کے اقسام کو سمجھا اور اس کے حوالے سے مشق بھی کی۔ آج کی جو تکرار ہے وہ فعل امر کے اوپر ہے، اور موقع رہا تو نہیں کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم لوگ تکرار کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ فعل امر کسے کہتے ہیں۔ تو بنیادی بات یہ سمجھیں کہ وہ فعل جس میں مستقبل کے زمانہ میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے۔ اب چونکہ یہ فعل امر جو ہے یہ مستقبل کے ساتھ خاص ہے، فعل امر کی بنیاد بھی فعل مضارع ہے، یعنی فعل مضارع کو ہی فعل امر میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو وہ ابھی ہم لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے فعل امر کو فعل مضارع سے اخذ کیا گیا ہے، وہ بھی ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو جس طرح ہر فعل کے اندر فعل مضارع میں ہم لوگوں نے دیکھا، فعل ماضی میں دیکھا کہ اس کے اندر ضمائر کے اعتبار سے ایک تو وہ ضمیر ہے جو غائب ہوتے ہیں، دوسرے وہ ضمائر ہیں غائب، دوسرے ضمائر کے اعتبار سے حاضر ہوتے ہیں، اور یہ سارے ضمائر جو ہے یہ فاعل ہے، یہ کام کرنے والے ہیں، یاد رکھیں آپ۔ اور تیسرے جو ضمائر ہیں یعنی فاعل کہہ لیجئے، جو ضمیر کے شکل میں فعل کے اندر چھپا ہوا ہے، ہم لوگ پہلے بھی ہم لوگوں نے سمجھا کہ عربی کے فعل کی خاصیت یہ ہے کہ عربی کے فعل کے اندر فاعل ضمائر کی شکل میں علامت کے طور پر موجود ہوتا ہے۔ تو ضمائر کے اعتبار سے غائب بھی ہوگا، حاضر بھی ہیں، اور متکلم بھی ہو سکتے ہیں، یعنی فاعل خود جس فعل کو بیان کیا جا رہا ہے اس فعل کا بیان کرنے والا خود اس فعل کو انجام دینے والا ہے، یعنی فاعل ہے۔ اب چونکہ تین ضمائر ہیں، اس میں سب سے پہلے جسے ہمیں سمجھنا ہے وہ حاضر ہے۔ غائب اور متکلم کو ہم لوگ پہلے سمجھ چکے ہیں۔ مضارع کی اقسام کو جب ہم لوگوں نے سمجھا تو اس کے اندر غائب اور متکلم میں لام امر کا جب بیان آیا تھا تو اس بیان کے اندر ہم لوگوں نے سمجھا۔ ابھی جو اصل سمجھنے کی چیز ہے وہ فعل مضارع کو فعل امر کے حاضر میں کیسے تبدیل کیا جائے۔ تو دیکھیے اس کے چند اصول و قواعد ہے جس کو نوٹ کرنا ضروری ہے، اس لیے ہم نے پہلے ہی گزارش کی تھی کہ ساتھیوں کے پاس قلم اور کاپی موجود ہو جو ان قواعد کو نوٹ کریں، تاکہ صرف ہم ان ضمائر کو یاد نہ کریں، ان افعال کو یاد نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذہن کے اندر اصول و قواعد موجود ہو، تاکہ کوئی بھی فعل ہمیں دے دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ آپ کو فعل امر بنانا ہے، تو قواعد اگر یاد رہیں گے تو آسانی کے ساتھ ہم اسے فعل امر بنا سکتے ہیں۔
دیکھیے حاضر کے اندر اب اسے مزید سمجھنے کے لیے دو حصوں میں کیا جا سکتا ہے. وہ افعال جس میں فا کلمہ یہ متحرک ہو. مثال کے طور پر چونکہ حاضر کی بات کر رہے ہیں اس لیے تفعلو سے ہمیں بات کرنی پڑے گی. ایک تو وہ ہے کہ جو تفعلو کے ساخت پر ہو. آپ دیکھیں فا کلمہ پر جزم آ رہا ہے. اور ایک وہ ہے جس کے اندر فا کلمہ پر ساکن آ جائے. تفعل فا کلمہ پر ساکن آ جائے اس کی ایک مثال ہم لوگ لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر یا مثال کو آخر میں لیتے ہیں, پہلے اس کے قواعد کو لکھ لیتے ہیں اور پھر آخر میں جو ہے اس کی مثال سے بھی بات واضح ہو جائے گی. تو یاد رہے کہ اگر فعل مضارع میں فا کلیمے پر ساکین آ رہا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ مضارع کی علامت گرا دینا. مضارع کی علامت کیا ہے بھائی, کوئی ایک ساتھی بتائے. تفعل کے اندر علامت مضارع کیا ہے؟ جی تا ہے. تا ہے, تو گویا کہ تا کو گرانا پڑے گا. دوسری چیز, دوسرا اس کا قاعدہ یہ ہے معاف کیجیے گا, یہ تفعل نہیں ہے بلکہ یہ تفعلو ہے. ٹھیک ہے, یہ تو بعد میں تفعل میں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ لام کلمہ جو ہوگا ساکن کرنا ہے. گویا تفعل کے ساخت پر اگر کوئی فعل آ جائے, تفعلو کے ساخت پر جو کہ فعل مضارع ہے, اسے اگر ہمیں فعل امر بنانا ہے تو کیا کریں گے بھائی؟ ایک منٹ, ذرا غلطی ہو گئی ہم سے. تفعلو اگر تفعلو کے ساخت پر کوئی فعل مضارع آ جائے اسے فعل امر بنانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ فعل کی بناوٹ پر ہم اسے فعل امر بنائیں گے. اب ایک مثال لے لیتے ہیں. مثال کے طور پر تعیدو, اگر اسے ہمیں فعل امر بنانا ہے اس فعل مضارع کو تو پھر کیا کریں گے بھائی؟ تا ہٹا کر اعید ڈالیں گے. ہاں, عین اور دال کو ساکن کر دیں گے. اذ, تعیدو سے اذ, یہ فعل امر ہمارا بنا. یہ تو اس وقت ہوا کہ جب فا کلمے پر حرکت ہو, زبر ہو, زیر ہو, پیش ہو.
لیکن عموماً فا کلیمے پر حرکت نہیں آتا. عموماً جس ساخت پہ فعل افعال آتے ہیں وہ تفعلو کے ساخت پر آتے ہیں. تو اگر فا کلیمے پر سکون ہو تو پھر پہلا کام تو وہی ہوگا کہ مضارع کی علامت گرا دیں. دوسرا ایک نیا کام اس میں یہ کرنا ہے کہ حمزۃ الوصل لے کر آنا ہے. اچھا، اس حمزے کے اوپر کون سا اعراب ہوگا؟ زبر ہوگا، زیر ہوگا، پیش ہوگا، یہ یوں کہیے فتح ہوگا، ضمہ ہوگا یا کسرہ ہوگا؟ اس کا انتخاب کیسے کرنا ہے؟ اس کا انتخاب یہ ایسے ہوگا کہ اگر عین کلیمے پر مکسور یا یوں کہ یہ کسرہ یا فتحہ ہوگا ہے تو حمزۃ الوصل پر کو مکسور کریں. اور جس طرح پہلے ہم لوگوں نے دیکھا کہ لام کلیمے کو یعنی آخر کو کلمہ یا آخری حرف کو ساکن کرے. گویا اگر تفعلو ہے تو تفعلو کو کیا کرنا ہمیں بھائی؟ تفعلو. اب اس سے فعل امر کیسے بنے گا؟ حمزۃ الوصل آیا اور حمزۃ الوصل پر کون سی حرکت آئے گی؟ یہ فیصلہ کیسے کرنا ہے کہ عین کلیمے کو دیکھنا ہے کہ عین کلیمے پر فتح ہے یا کسرہ ہے. عین کلیمے پر اگر فتح یا کسرہ ہے تو پھر حمزۃ الوصل کو مکسور کرنا ہے، یعنی یہاں زیر لگانا ہے. اور فا کلمہ جیسے ساکین ہے ساکین کے ساتھ، عین کلمہ ویسے ہی، اور لام کلیمے کو سکون دینا ہے. افعل، سو تفعلو سے افعل. اس کی مثال ہم لوگ لے لیتے ہیں. ایک مثال کے طور پر تضربو. تو بھائی تضربو کو اگر ہمیں فعل امر بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے؟ جی بھائی کوئی ایک ساتھی بتائیں. تضربو کو اضرب. کیا بنائیں گے؟ اضرب. اضرب کہہ رہے ہیں آپ؟ اضرب. جی اضرب. اضرب. را کے اوپر زبر کیسے آ گیا؟ اضرب بشر. اضرب. اضرب.
حمزۃ الوصل پر ہم نے مکسور کیوں لایا، یہ بتائیے مجھے. حمزۃ الوصل لایا ہم لوگوں نے، اس پہ زیر کیوں لایا، اس کو کسرہ کیوں دیا؟ ہاں یہ فا کلمہ کے اوپر تو زیر زبر آیا کہ ادھر تو زیر آ فا گیا. کلمے پر زبر تو نہیں ہے زیر آ گیا. ہاں یہاں. تضربو کے اندر یہ بتائیے فا کلمہ کون سا ہے، عین کلمہ کون سا اور لام کلمہ کون سا ہے، یہ بتائیے پہلے مجھے. واد فا کلمہ ہے، را عین کلمہ ہے، اور با لام کلمہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارا قاعدہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ہمیں جو حمزۃ الوصل پر کہ کون سی حرکت آئے گی، اس کا فیصلہ کیسے کرنا ہے کہ عین کلمے کو دیکھنا ہے. اگر عین کلمہ فتح ہے یا کسرہ ہے تو لا محلہ حمزۃ الوصل کو کیا کرنا ہے، مکسور کرنا ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اگر عین کلمے کے اوپر زبر ہے تو پھر وہ حمزہ کسرہ کرنا ہے، مطلب زیر دینا ہے اس کو. زبر ہو یا زیر ہو، عین کلمے پر حمزۃ الوصل کو زیر دینا ہے، یاد رکھیے گا. ہاں، لیکن اس کو بھی لکھ لیجئے، اگر عین کلمے پر ضمہ ہو یعنی پیش، تو حمزۃ الوصل کو بھی ضمہ دینا ہے. جیسے اس کی بھی ایک مثال لے لیتے ہیں ہم لوگ. مثال کے طور پر یا اس کی مزید وضاحت کر دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں سہولت ہو. تھوڑا اس کو نیچے لاتے ہیں. تفعلو سے افعل، اس کی مثال تو یہاں ہم لوگوں نے لے لیا. اسی طرح اگر تفعلو کے وزن میں آ جائے تو اس کو بھی افعل کرنا ہے. یہ اس کی مثال ہوگی. یہ مثال یہاں فٹ ہو رہی ہے. اور یہاں ایک مثال لیتے ہیں تفعلو کے وزن پر. اگر تفعلو کے وزن پر کوئی فعل آ جائے، مثال کے طور پہ کوئی ایک مثال دے بھائی جو تفعلو کے وزن پہ آ رہا ہے. تفتحو، ٹھیک ہے، تو تفتحو کو اگر فعل امر میں تبدیل کرنا ہے تو کیا کہیں گے ہم لوگ، افتح. تو یہ دونوں وزن ہم لوگوں نے سمجھا کہ تفعلو کے وزن پہ آ جائے تو بھی افعل اور تفعلو کے وزن میں آ جائے تو بھی افعل. ایک وزن ہمارا باقی رہ گیا، وہ کون سا وزن ہے بھائی، تفعلو. اگر تفعلو کے وزن پہ آ جائے، جس کا قاعدہ ہم لوگوں نے اوپر لکھا ہے، تو پھر اسے کیا کرنا ہے، اسے افعل بنانا ہے.
افعل معاف کیجیے گا، ال نہیں. اس کی ایک مثال لے لیتے ہیں ہم لوگ. اقتل. تن کیا ہوتا ہے؟ سرو. اسے کیا بنائیں گے ہم لوگ فعل امر پہ؟ انصر. 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 بات سمجھ میں آ رہی بھائی ساتھیوں کو؟ جی یہ سمجھ میں آیا تمام ساتھیوں کو؟ حاضر کے اندر جو قواعد ہے یہ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ جی تھوڑا بہت الحمدللہ سمجھ میں آیا. ہاں اگر پیچھے سے جوائن کیا ہے تو ویڈیو ریکارڈنگ انشاءاللہ وہ یوٹیوب چینل کے اندر اویلیبل ہوگا. تو پیچھے یہ ہم لوگوں نے یعنی تفعلو کے وزن کو بھی ہم لوگوں نے سمجھا کہ فعل حاضر کے اندر جو ہے دو اوزان کو ہم لوگوں کو سامنے رکھنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہمارا مظاہرہ وہ کس وزن پہ ہے، تفعلو کے وزن پہ ہے یا تفعلو کے وزن پہ ہے. اگر تفعلو کے وزن پر ہے تو اس کا فعل بنے گا، جیسے اس کی مثال ہم نے دی ہے تعیدو سے عید بنا. اچھا تفعلو کے وزن پھر تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک تفعلو، تفعلو اور تفاعلو. اگر تفعلو اور تفعلو کے وزن پہ ہے تو افعل بنے گا، اور تفعلو کے وزن پہ ہے تو افعل بننا ہے. اسی چیز کو یہاں سمجھایا گیا ہے ماں قواعد کے. اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس قاعدے کو بھی نوٹ کر لیں، یہ جو قاعدہ ہم لوگوں نے لکھا ہے. اب رہا سوال غائب اور متکلم کا. الحمدللہ ہم لوگوں نے پہلے ہی فعل مضارع کی اقسام کی بحث میں اس کو سمجھ لیا کہ لائے امر کے ذریعے سے چاہے وہ غائب ہو، اور لائے امر کسے کہتے ہیں بھائی؟ لام فتح لائے امر ہے، لام کسرہ لائے امر ہے، لام مضموم لائے امر ہے. جی میرا سوال ہے ساتھیوں سے، کوئی ایک ساتھی جواب دے. لام فتحہ. جی 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 اس کی مثال دینی ہے عابد بھائی؟ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ لام کسرہ، لام ضمہ یا لام فتحہ، ان تینوں میں لام سے فتحہ. کسے لائے امر کہتے ہیں گے؟ لام فتحہ. جی مطلب لائے امر جو کہتے ہیں، امر لام زیر کسرے کے ساتھ. یاد رکھیے گا لام امر ہمیشہ لائے کسرہ ہے، لائے کسرہ ہے. جی جی اس کو یاد رکھیے گا. کسرے کے ساتھ. تو لام امر کو اگر ہم مضارع کے ساتھ جوڑ دیں گے تو یہ ہم لوگوں نے کر لیا ہے پہلے ہی. جی 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 تو کیا کرے گا؟ وہ لیفعل. مضارع کے لام کلمے کو آخری حرف کو ساکین کر دے گا. کیا ہو جائے گا؟ جی جی لیفعل. لی یفعل. یہ لتفعل. بہرحال اس کی کچھ بھی وہ آخری حرف کو لام کلمے کو ساکن کر دے گا. قاعدہ میں لکھ دے رہا ہوں کہ جی جی لام جی امر فعل مضارع کے آخری آخری حرف کو ساکن ساکین کر دے گا. کر کے فعل امر امر بناتا ہے. اس کو یاد رکھیے. ایک کام تو جی یہ. جی جی دوسرا کام یہ کیا ہوگا بھائی کہ ان تمام جو ہمارے جو افعال بن رہے، چاہے وہ حاضر ہو، وہ غائب ہو، ان تمام افعال کے اندر نون اعرابی گر جائے گا. اس کو بھی ذہن میں ضرور رکھے. نون اعرابی گر جائے گا، لیکن نون ضمیر جو ہے یا نون نسوہ جس کو کہتے ہیں، نون جی جی ضمیر جی کبھی نہیں گرے گا. باقی رہے گا. جی اس کو یاد رکھیے. اور یہ بات جو ہے حاضر کے ساتھ بھی ہے.
اچھا متکلم کے بنانے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ لام امر یعنی لام کسرہ کو جب متکلم کے صیغے سے جوڑا جائے گا یہ کیا کرے گا لِأَفْعَلْ جی بالکل ہو بہو یہی چیز اس لیے اس کو یہاں یہ تو پورا ہی کاپی ہو جا رہا اتنا ہی پڑے گا تو گویا وہی قاعدہ ہے کہ لام امر فعل مضارع کے آخری حرف کو ساکین دے کر فعل امر بناتا ہے اور یہاں پہ بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ نون اعرابی تو گر جائے گا لیکن نون ضمیر نہیں گرے باقی رہے گا ساتھی سے اس کی مثال بھی لے لیں معلوم کر لیں تاکہ ذہن جی جی ابھی وہ مشق کے اندر یہ ساری مثالیں آئیں گی جی انشاءاللہ۔ جی ابھی مشق جی میں جی جانا جی جی بھائی نوٹ کر لیا تمام ساتھیوں نے ان باتوں کو کر لیا میرا کوئی علاوہ میں ہائی وے میں ہوں. اچھا اچھا نہیں کوئی بات نہیں اسکرین شاٹ بھی انشاءاللہ ماشاء اویلیبل اللہ ہے یہ تو مجبوری کے درجے پہ کہ اسکرین شاٹ دیکھ کر کے کر لیا جائے ورنہ دوران تکرار ہی تمام چیزوں کو نوٹ کر لینا یہ زیادہ صحیح ہے کیونکہ بعد میں پتہ نہیں کہ آدمی نوٹ کرے یا نہ کرے جی 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 ابھی میں کبھی بتایا پورا میں ایک جتنا بھی پیپر پہ یہ پورا ایک ہی فائل میں ڈال دیا ہے نمبر پر نمبر اچھا اچھا ماشاء مطلب اللہ ہو گیا نا وہ نمبر پر نام لکھا 1 2 3 ایسے نام لکھا تکرار کا. اچھا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائیں گے بے حد آمین. چلیے تو اب جو ہم اس کی پوری گردان کو دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ فعل امر کی گردان اچھا یہ جو امر ہے یہ معروف ہے مجہول بھی ہم لوگ دیکھ لیں گے انشاءاللہ آسان ہے بالکل معروف سمجھ میں آ گیا تو مجہول سمجھنا کوئی مشکل نہیں تو ضمائر کے اعتبار سے ہم لوگوں نے دیکھا فعل امر کو تو اسی اعتبار سے یہاں صیغے بھی لکھے جائیں گے سب سے پہلے بھائی ضمیر میں کون سے ضمیر آئیں گے غائب کے ضمائر آئیں گے تو غائب کی شروعات کہاں سے کیا جائے بھائی کیسے ہے کس طریقے سے غائب کو فعل امر مضارع کو فعل امر بناتے ہیں لام امر کے ذریعے سے تو کیا ہو جائے گا لیف لیفعل 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 یہ تو واحد کے لیے ہے مثنیٰ کے لیے لیفعل لتفعل لیفعل تثنیہ لیفعل مثنى اور جمع کے لیے کیا ہوگا لیفعلوا يفعلوا
کیا ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھیے تو، لیفعلا اور لیفعلو کے اندر کیا خاص بات ہے؟ نون اعرابی گر جا رہا ہے، جی جی یہ تو مذکر کے لیے ہے، مؤنث کے لیے کیا ہوگا بھائی بتائیں ساتھی؟ نون لتفعل اعرابی نہیں گرے گا، لتفعل. اس میں تو نون عربی ہے ہی نہیں قاری صاحب، جی نون عربی لتفعل تفعل، آگے بتائیں. ہاں نہیں لتفعل لتفعلا. اور لتفعلنا. لتفعلنا. لیفعلن لیفعل، ليفعلنا. جی یہ یہ نون کون سا اعرابی نون ہے؟ ہے. یہ کون سا نون ہے جو نہیں گرا؟ یہ نسوہ اس کا ہے نسوہ کا، نون نسوہ ہے. یا نون، بعض کتابوں میں نسوہ. نون ضمیر دیا گیا ہے، تو گھبرانا نہیں ہے نون ضمیر دیکھ کر کے، بس یہی ہے. ليفعلنا. یہ تو ہمارے کس کے صیغے ہو گئے؟ غائب کے. غائب حاضر میں ہے. کیا کرنا ہے؟ حاضر تا میں کیسے لگانا ہے. پڑھیں گے؟ نہیں لتفعل. نہیں نہیں نہیں، حاضر نہیں. حاضر میں لوگوں نے دیکھا کہ حمزۃ الوصل کے ذریعے سے بنانا ہے. اچھا اچھا اچھا. افعل افعل. کیا ہو جائے گا؟ افعلو. افعلوا. جی اور افعلی. نہیں نہیں، ایک مثنیٰ یا بچ گیا، افعلنا. اچھا مثنیٰ اچھا بچ گئی، مثنى. تو جمع کر دیا ہم لوگوں نے. جی جی. افعل افعل افعلا افعلا افعلو افعلنا. فعلا، جی ماشاء جی اللہ. افعلا مثنى بچ گیا. یہ تو مذکر کے لیے ہوا. جی جی. اب مثنیٰ کے لیے، یہ مؤنث کے افعلی. لیے بنانا کیا ہو جائے گا؟ افعلی. افعل. جی افعلا. اور افعلا. جی افعلنا. اور افعل. افعلنا. نا. ماشاء اللہ، لگ رہا ہے تمام ساتھیوں کو بھائی سمجھ میں آیا اچھی طریقے سے. ماشاء افعل. اللہ. اور متکلم کو کیسے بنائیں گے بھائی؟ لیفعل ماشاء اللہ، بہت صحیح. لام امر کے ذریعے سے متکلم اور حاضر کو بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ لأفعل. افعل. لنفعل. لنفعل. عابد بھائی اس میں جو اپنے حاضر کے لے کے نا، اس میں تو نہیں ہے لام امر، کیوں نہیں ایڈ کیا آپ نے؟ جی کیا نہیں ہے؟ یہ امر کے جو آپ نے صیغے بنائے نا، ہاں اس میں تو لام نہیں ہے. ہاں، اس میں نہیں ہوگا. یہ تو اسی کے لیے دیکھیے، شروع میں آپ میرے خیال سے آپ تاخیر میں آئے ہیں. دیکھیے یہ پورا چارٹ بنایا ہم نے، یہاں پہ آپ دیکھیں یہ پورے قواعد بتائے گئے ہیں کہ کس طریقے سے حاضر کو بنانا فعل امر، اور پھر حاضر کو سمجھانے کے بعد پھر غائب اور متکلم کو سمجھایا. تو اگر آپ یعنی شروع سے موجود نہیں تھے نا، تو آپ ویڈیو انشاءاللہ دیکھ لیں، اور یوٹیوب میں اویلیبل ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ کو پوری بحث سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. نہیں، آپ نے اس میں جو متکلم کا، اچھا صحیح صحیح. ٹھیک ہے، اب اس کا ترجمہ بھی ہم لوگ کر لیں بھائی. لیفعل، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ لیفعل، اس نے کیا. اس ایک مرد کو کرنا چاہیے. فعل امر ہے نا. اچھا ہاں ہاں فعل امر ہے، اس ایک مرد کو کرنا چاہیے. لیفعلا، ان دو ان دو مردوں کو مردوں کرنا کو چاہیے. کرنا چاہیے. یفعلو، ان ان سب سب مردوں کو کرنا مردوں چاہیے. کو کرنا چاہیے. لتفعل، اس ایک عورت کو کرنا عورت چاہیے. کو کرنا چاہیے. لتفعل، ان دو ان دو عورتوں کو کرنا چاہیے. عورتوں کو کرنا چاہیے. لیفعلنا، ان ان سب سب عورتوں کو کرنا عورتوں چاہیے. کو کرنا چاہیے.
افعل کا کیا جی ترجمہ کریں گے؟ کرنا چاہیے. تو کر، کیا کہیں گے؟ تو کر کر. تو تو کر. کر اور اس سے مراد کیا؟ ایک مرد. ہاں جی جی. اور افعل افعلا تم کر افعلا دو مرد. تم کرو. تم دو کرو. تم جی دو تم دو کرو کرو. اور یعنی دو مرد ہو گئے. جی جی. افعلو تم سب سب کرو. سب کرو. سب مرد تم سب مرد کرو. یعنی اس سے بھی مراد کیا ہے؟ سب مرد. تم سب مرد کرو. جی جی. افعلی اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ افعلی تو تو کر ایک عورت عورت تو کر. کر ایک عورت. جی جی. افعلا تم دو تم دو عورت کرو. عورتیں کرو. کرو. افعلنا تم سب تم سب عورتیں کرو. عورتیں کرو. جی. ارلی افعل اس کا کیا ہوگا؟ میں کروں مؤنث اور مذکر. نہیں، مجھ اور کو مجھ کو کرنا چاہیے. کرنا چاہیے. اور اس کے مؤنث اندر مذکر. مرد یا عورت سب شامل جی ہے. جی. علی نفعل ہم کو کرنا چاہیے. کو کرنا مؤنث مذکر چاہیے. اس کے اندر دو بھی ہیں، سب بھی اور ہیں، جمع سب بھی اور ہیں. مرد اور اور عورت. عورت. جی. جزاکم اللہ. بھائی بات سمجھ میں آئی بھائی تمام ساتھیوں کو؟ ماشاء اللہ بہت اچھے سے. جی. چلیے ایک گردان ہم لوگ کسی ایک افعال کی لے لیتے ہیں جسے ہمیں جو ہے فعل امر بنانا ہے. فضل ملک صاحب آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ جی جی جی. یسمعو یہ فعل السلام مضارع ہے. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم فعل السلام مضارع. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوسف بھائی خیریت سے ہیں؟ جی الحمد للہ. ایسے کہ دیگر کتابی تکرار ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ابھی تو پہلے اس کو مکمل کر لیں پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ارے آپ کا کلاس تو لمبا ہو جاتا ہے بھائی، 11-12 بج جائے گا لگ رہا ہے. نہیں نہیں اتنا نہیں بجے گا انشاءاللہ، ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیں. جی فضل بھائی. یس ما سے بنا لیں. ہاں یسمعو یہ فعل مضارع ہے، اسے آپ کو فعل امر میں تبدیل کرنا ہے. تبدیل کرنے سے پہلے آپ اگر تھوڑی ترکیب بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس میں تبدیلی ہوگی تو بہت بہتر ہے. یعنی مضارع کے شروع میں لام امر لگا کے آخر آپ کو ساکن کرنا ہے اور نون اعرابی گر جائے گا. ہوں. جو نون نسوہ ہے وہ نہیں گرتا. ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھیے. اور لیفعل لیسمع لیسمع لیسمعوا لتسمع لتسمعا لیسمعنا. چلیے اس کا معنی اسمع بتائیے پہلے. نہیں پہلے آپ نے غائب کیوں بنا دیا؟ غائب کا معنی بتائیے صیغوں کے ساتھ، پھر اس کے بعد جو ہے حاضر میں جائیں گے اور حاضر کے اندر بھی پھر دوبارہ قواعد بتائیں گے کہ حمزۃ الوصل کیوں آیا، اور پھر اس کے بعد حمزۃ الوصل پہ جو حرکت لگ رہی ہے کیوں لگ رہی ہے وہ بعد میں بتائیں گے. ابھی پہلے آپ جو ہے غائب کو مکمل کر لیں. جی جی. لیسمع اس ایک مرد اس ایک مرد کو سننا چاہیے. ہاں لیسمع ان دو مردوں کو سننا چاہیے. لیسمعوا ان سب مردوں کو سننا چاہیے. لتسمع تو ایک عورت کو سننا چاہیے، اس ایک عورت کو سننا چاہیے. ہوں. لتسمع ان دو عورتوں کو سننا چاہیے. لیسمعنا ان سب عورتوں کو سننا چاہیے. چلیے ابھی ابھی حاضر کے حاضر مضارع. کیسے بنا رہے ہیں؟ یسمع تسمعو ہے نا، جی ہاں. چہرے کے اندر تسمعو ہے تو اس کو حاضر کیسے بنا رہے ہیں یہ بتائیں. شروع میں
حمزہ وصل لائیں گے. سب سے پہلا کام یہ ہے، یاد رکھے فضل بھائی، کہ علامت مظاہرے کو گرا دینا ہے. تو اس کے اندر علامت مظاہرہ کیا ہے؟ یا تا ہے. یا تا گر گیا. نہیں، یا کہاں گرا؟ یا تو آپ کا غائب کے اندر تھا، کہاں علامت مظاہرہ گرا؟ اب دیکھیے نا، ہے تا. لیسمع لیسمع لیسمعوا، کہاں اس میں علامت مظاہرہ گر رہا ہے؟ آپ نے گرایا تھا؟ نہیں اس میں نہیں، حاضر میں. حاضر میں گرے گا. ٹھیک ہے، بہت صحیح. تو پہلا کام کیا کہ حاضر کے اندر علامت مظاہرے کو گرایا، یا اول کام. اور دوسرا دوسرا کام آخر کیا حرف کو تھا؟ ساکن، آخر حرف کو ساکن کرنا ہے. آخری حرف کو ساکن کیا. بہت خوب. تیسرا کام کیا ہوا؟ اور حمزہ وصل لگانا حمزۃ الوصل کو لگایا. اور حمزۃ الوصل میں جو اعراب آئے گا یہ کون فیصلہ کرے گا؟ ہے. یہ عین کلمہ عین کلمے پہ کیا ہونا چاہیے جو حمزۃ الوصل پہ اعراب اس کے اعتبار سے آئے گا؟ فتحہ. فتحہ یا کسرہ ہو، یاد رکھیے. ٹھیک ہے فتحہ فضل بھائی، فتحہ یا کسرہ ہو تو حمزۃ الوصل پہ کیا آئے گا؟ کسر آئے گا. کسرہ آئے گا. کسرا. اور اگر عین کلمے پر ضمہ ہوتا تو پھر کیا آتا؟ پھر ضمہ ہی آتا. کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. چلیے آگے بڑھے. آمین. اسمع، اسمع، اسمعو. یہ اس کے ہو گئے. حاضر. ان ہاں. تو وہ ترجمہ تو ہاں کیجئے. تو تو سن. تو سن یعنی ایک مرد. ہاں، تو صیغے کے ساتھ بتائیے، صیغے کے ساتھ، یعنی ساتھ ساتھ صیغہ بھی بتاتے چلے کہ یہ صیغہ ہے، اس کا ترجمہ یہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسماعیل. السلام. اسمع، تو سن یعنی ہاں ایک مرد. اسمع، تو دو مرد سن. جی. اسمعو، تم سب تو سب سنو یعنی سب مرد. ہاں. اسمعی، تو ایک اور سن. اسمع، تو دو عورتیں سن. تم دو عورتیں سنو. تو اردو کے تم اندر دو بھی ذرا عورتیں ہم سنو. لوگ کو قواعد کا خیال رکھنا ہے. جیسے دو آ جائے گا، تم تم دو دو عورتیں سنو. سنو. اور يفعل يفعلان يفعل يفعل تفعل تفعل يفعل. اسمعنا. اسمعنا، جی. تو سب عورتیں سنو. تم سب عورتیں سنو. تم سب عورتیں سنو. چلیے یہ ہو گیا حاضر کے لیے. اب متکلم بنائیے. متکلم کس سے بنے گا؟ یہ لام امر کے ذریعے سے. کس سے بنے گا متکلم؟ پھر عمل سے. متکلم اور غائب لام امر کے ذریعے سے، یہ یاد رکھیے گا. اور ادھر دوبارہ بتا دیں. متکلم اور غائب یہ لام امر کے ذریعے سے، یعنی لام امر جوڑا جائے گا فعل مضارع کے ساتھ. اور حاضر جو ہے یہ حمزۃ الوصل کے ذریعے سے، یہ یاد رکھیے گا. لاسمع، اس کا ترجمہ تم ہم مجھ کو سننا چاہیے. مجھ کو سننا چاہیے. اب اس کے اندر مرد عورت دونوں آ گئے. لنسمع، ہاں ہم سب کو سننا چاہیے، مرد اور عورتیں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بھائی تمام ساتھیوں کو سمجھ میں آیا بھائی کہ کس طریقے سے مظاہرے کو فعل امر میں تبدیل کیا جا رہا ہے؟ جی. جی ماشاء اللہ. تو یہ تو فعل امر معروف ہے. یعنی معروف سے مراد کیا ہے بتائیں تو کوئی ایک ساتھی بھائی، یہ کر چکے ہم لوگ. معروف سے کیا مراد کے ہے؟ اندر فائل کا پتہ چلتا ہے. ماشاء اللہ، فاعل کا پتہ چلتا ہے. اب چلیے ہم لوگ فعل امر مجہول کو بھی دیکھ لیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ. تو معروف کو مجہول بنانے کا کیا قاعدہ ہے؟
यफ़अलु को अगर हमें मजहूल युफ बनाना है तो क्या करेंगे? आइन कलमा को ज़ेर और पहले को ज़म्मा। अलामत मुज़ारे, इसको किस तरीके से कहेंगे हम लोग? पहला नहीं, अलामत अलामत मुजारे को मुज़ारे को जम्मा और आइन कलीमे को कसरा। यानी यफ़अलु फ़ुइला है, युफ़अल यफ इसे क्या करेंगे अगर हमें मजहूल बनाना है तो? युफ़अलु क्या हो जाएगा? युफ़अलु। युफ़ अभी मुजारे नहीं बना रहे, युफ़अलु अभी मुजारे नहीं ये आप फेल अम्र नहीं बना रहे, अभी सिर्फ मुजारे को मजहूल बनाया, फेल मुजारे जी मारूफ को फेल मुजारे मजहूल बनाया। ठीक है, तो जी इस तरीके से बनाते हैं। ठीक इसी तरह अगर मान लीजिए फेल अम्र मारूफ है, क्या है हमारे लिए? लियफ, अल तो ठीक इसको हू बहू वैसे ही बनाएंगे। क्या बनेगा हमारा? लियुफ़अल युफ़अल। बात समझ में आई भाई? जी चलिए, तो अब इसकी पूरी गर्दान बनाई जाए। बनाऊं आप बोलिए, मैं लिखता जा रहा हूँ। लियुफ़अल दी, लियुफ़अला एक मिनट एक मिनट, थोड़ा मैं आहिस्ते से लिखता हूँ। युफ़अल, लियुफ़अला ली युफ़अला, लियुफ़अलु युफ़अलु, लितुफ़अल तुफ़अल, लितुफ़अला जी। लियुफ़अलना चलिए आगे बताएं कारी साहब। लितुफ़अल देखिए हमजतुल वस्ल का यहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि हू बहू जी वैसे ही हमने कर दिया। जी तफ़अलु था को उसको तुफ़अलु किया और फिर उसके साथ लाम अम्र जोड़ दिया। क्या बना हमारा? जी तुफ़अल। जी और लितुफ़अला वालेकुम सलाम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और आगे बताएं कारी लित साहब। लितुफ़अलु मुअन्नस के लिए लितुफ़अली लितुफ़अली बिल्कुल अरबी जो कायदा है, आप देखिए ग्रामर, ये बिल्कुल फॉर्मूले की तरह चल रहा है। एक ही पैटर्न मालूम हो जाए बस, उसके साथ जो है आप हजारों के तादाद में जो है वो गर्दाने बना सकते हैं। तुफ़अली, उसके बाद लितुफ़अला और फिर लितुफ़अलना चलिए आखिर में लिउफ़अल और ये क्या हो गया? लिनुफ़अल लिनुफ़अल माशाल्लाह, बहुत खूब। अब इसका तर्जुमा क्या करेंगे? लियफ़अल, अम्र में तो तर्जुमा कर रहे थे उसे एक मर्द को करना चाहिए। लियुफ़अल, इसका तर्जुमा क्या लियुफ़अल करेंगे? लियुफ़अल में तुझे एक मर्द को करना चाहिए। नहीं तो नहीं, लियुफ़अल नहीं, ये मजहूल है ना। हाँ, जी, ये मजहूल में आ गया है, मजहूल में आ का गया है। तर्जुमा होगा चाहे कि चाहिए के
وہ کیا جائے. دو چاہیے کہ وہ کیا جائے. جی. اسی طرح چاہیے کہ وہ دونوں کریں. نہیں کرے نہیں، ان پر کام کیا جا رہا ہے. کریں تو پھر تو وہ خود کرنے والے بن جائیں گے. اس وقت جو ہے چاہیے کہ کام وہ ان پر ہو رہا ہے. چاہے کہ جی وہ وہ دو کیے جائیں. دو کیے جائیں. ہاں ابھی فعل ہی ہے ابھی کسی کی. جی جی. پھر اسی طرح چاہیے کہ وہ سب سب کیے جائیں. کیے جائیں. کیے جائیں. جزاکم اللہ. لتفعل. اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ لتفعل. چاہے لتفعل چاہیے کہ وہ کیا ہو جائے گا؟ کی جائے. مؤنث ہے نا. کی جائے. مؤنث. جی. لتفعل کیا ہو جائے گا؟ چاہیے کہ لتفعل چاہیے کہ وہ دونوں وہ دو کی جائیں. کی کی جائیں. جائیں. تھوڑا سا یہاں جائیں. لے آئیں گے جائیں غنہ. لے. جی. اور اسی طرح چاہیے کہ وہ سب وہ سب کیے جائیں. کی کی جائیں. جائیں. جی. مجھے تو اردو میں بہت فائدہ ہو رہا ہے قاری صاحب. اردو ٹھیک ہو رہی ہے اس کے ذریعے سے. ماشاء اللہ. جی جی جی. چلیے لتفعل اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ لتفعل بہت آسان ہے. چاہیے. جی جی. چاہیے کہ وہ نہیں وہ نہیں چاہیے کہ تو کیا جائے. جی تفعل خود ہاں کیا جائے. حاضر کا ہے. جی جی. تو کیا جائے. اور پھر یہاں کیا ہو جائے گا؟ چاہیے کہ تم تم دو کو کیا جائے. تم دو کیے جاؤ. تم دو کیے جاؤ. اور لتفعلوا چاہیے کہ تم سب تم سب کیے کیے جاؤ. جاؤ. جی. یہ کیا ہو جائے گا؟ چاہیے کہ تو کی کیا ہو جائے. جائے گا؟ کی جائے. کی جائے. جی. یہاں کیا ہو جائے گا؟ چاہیے کہ تم دو تم کیا ہو جائے گا؟ دونوں تم کیے دونوں دو کیے جائیں. جاؤ. جاؤ. کیا کیا ہو جائے گا؟ چاہے کہ تم سب سب کیے جاؤ. یہ کیے جاؤ. اور یہ کیا ہو جائے گا؟ چاہیے لافعل چاہیے میں کہ میں یہ کیا جاؤں. کیے جاؤں. کیا یا جاؤں. جاؤں. مذکر جی مؤنث دونوں کے مؤنث لیے نا. مذکر. جی 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 جی. اسی طرح کیا ہو جائے گا؟ چاہیے لنفعل کہ ہم سب ہم دو یا ہم سب سب کیے جائیں. کیے یا کی جائیں. مذکر مؤنث جمع. چلیے اب اس کی بھی ایک مثال لے لیتے ہیں ہم لوگ. جی. محمد اسماعیل بھائی اگر میری آواز آپ تک جا رہی ہے جی عابد بھائی. جی. لیفعل جو ہم لوگوں نے ابھی کیا ہے فعل امر مجہول جی کی طرح ایک مظاہرے کا فعل میں آپ کو دے رہا ہوں اسے مجہول بنا کر پھر فعل امر بنانا ہے اور پھر اس کی پوری گردان معنی کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے عابد بھائی میں تو ابھی جان ہوا کلاس کے اندر. ہو گیا تو آپ آدھے کا میرے خیال سے 15 منٹ ہو مظاہرے گیا کا دے آپ کو. دیجیے. جی مظاہرے کا دے دیجیے. مظاہرے کا یعنی یہ امر کا معروف دے دیجیے. بھائی مظاہرے معروف. جب آپ امر تو پہلے پڑھایا ہم نے تو گویا جب آپ کو امر معلوم ہے تو مجہول تو بعد میں پڑھایا ہم نے معروف کے بعد. تھوڑا یعنی مشکل لگ رہا ہے لیکن یقین مانے آپ جب کریں گے تو پھر آسان ہے. بس فارمولا ہے اور کچھ نہیں ہے. میتھمیٹکس کی طرح ہے.
ٹھیک ہے، کوشش کریں انشاءاللہ، باقی تو ساتھی ہیں الحمدللہ، آپ کا تعاون کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جی جی عابد بھائی. جی ماشاءاللہ. چلیے، یفتحو یہ فعل مضارع معروف ہے، اسے فعل مضارع مجہول بنائیں اور پھر اسے فعل امر مجہول بنا کر پوری گردان مع معنی کے پڑھیں یفتحو سے. یفتح، ہاں اگر یہ فعل امر ماضی کا جائے گا تو لیفتح، لیفتح. وہی جی شاہد بھائی، ٹھیک ہے. لیفتح چاہیے کہ وہ ایک ارے اس کو چاہیے کہ وہ کھولے. نہیں کھولے، نہیں کھولے تو پھر وہ کام کرنے والا ہو جائے گا، بات سمجھیں. جی کھولنے سے مراد کیا ہے کہ یہاں فائل موجود ہے، لیکن یہاں فائل تو موجود نہیں ہے، جی بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی فعل جی، ہے صرف. فائل موجود ہے اس کے اندر، تو فائل کا پتہ نہیں ہونا چاہیے. جی یہاں تو مفعول ہے نا، چاہے جی کہ وہ ایک مرد کھولا جائے. جی چاہیے کہ وہ ایک مرد کھولا جائے. جی جی مرد تو کھولا نہیں جائے گا نا، لیکن یہاں پہ مذکر اور مؤنث کی تمیز کے لیے مرد اور عورت کا استعمال ہو رہا ہے. یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں چاہے کہ وہ ایک مذکر کھولا جائے، دونوں میں سے کوئی ایک بات کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے بسم اللہ. لیفتح، لیفتح جی چاہیے کہ وہ یعنی وہ کھولا جائے. جی ماشاء اللہ. لیفتحوا ماشاء اللہ. لتفتح، نہیں لیفتحو اس کا ترجمہ کیجئے. یعنی وہ چاہیے کہ وہ سب یعنی کھولا جائے، یعنی سمرات ہے کہ سارے مذکر جمع مذکر. اب آپ یہ کیجئے نا وہ سب مرد کھولے جائیں، بس فقط وہ سمجھ رہے ہیں لوگ انشاءاللہ جمع مذکر. جی چلیے وہ آگے. سب مرد کھولے جائیں. لتفتحوا، لتفتح، لیتفتح کیسے ہوگا؟ کیونکہ آخری والا آپ جب لام امر لا رہے ہیں تو لام ہاں جی امر کا یہ کیا کام ہے، وہ کیا کرتا ہے، یہ جازم ہے جی جی کہ جزم آخری کر والے دیتا حرف ہے، کو جزم دے حکم گا. دیتا ہے. تو کیا ہو جائے گا، لتفتح، لیتفتح. لیتفتح. لتفتح چاہیے کہ یعنی وہ کھولے، اس سے مراد ہے کہ مؤنث، وہ ایک مؤنث کھولی جائے، یہی ہوگا. وہ ایک مؤنث کھولی جائے. جی لتفتح، عابد بھائی، ہاں جی جی صحیح ہے، آگے بڑھیے. لتفتح یعنی وہ چاہیے کہ وہ دو مؤنثوں کو کھولا جائے. لیفتحنا، یوف ہوگا. جی لیفتحنا وہ سب مؤنث کھولی جائے. چاہے کہ اور وہ سب مؤنث کھولی جائیں. چاہیے کہ وہ سب مؤنث کھولی جائیں. جی اب مذکر امر کا یعنی حاضر کا صیغہ ہے. ہاں افتح، نہیں، لطف افتح تو لطف امر میں ہو گیا، ابھی جی مجہول کرنا آپ کو، کیا کریں گے؟ لیفتح، نہیں لتفتح لتفتح، افتح، نہیں لتفتح. حمزۃ لتفتح. یاد رکھیں گے، حمزۃ الوصل جو ہے یہ صرف امر میں آئے گا، صرف امر جی کے حاضر میں آئے گا. باقی جی متکلم اور غائب میں لام امر، اور مجہول کے تمام ضمائر میں لام امر آئے گا. بس یہاں حمزۃ الوصل بالکل نہیں لانا. کیا جی ہوگا؟ لتفتح. جی لتفتح ترجمہ کیجئے. ترجمہ یعنی چاہیے کہ وہ نہیں چاہیے کہ ان عورتوں کو کھولا جائے، دو نہیں مؤنث. نہیں، پہلے تو مذکر ہے نا، تفتح چاہیے جی کہ چاہیے کہ وہ مذکر کھولا جائے.
وہ نہیں، تو آئے گا نا. تو جی حاضر کا صیغہ ہے تو. ہاں جی ماشاء اللہ، آگے بڑھیے. بہت لتفتح. بہت اچھا کرتے ہیں آپ. عابد بھائی دوسرا صیغہ لتفتح، ٹھیک ہے ماشاء اللہ. یعنی وہ دو حاضر چاہیے مذکر کہ کو کھولا جائے. چاہیے جی کہ چاہیے کہ وہ کھولا جائے. وہ نہیں، ہاں جی، یہ تو تم دو. تم دو ہاں، کھولا جائے. تم دو مرد کو کھولا جائے. تم دو مرد کو کھولا جائے. لتفتحو، تم سب مذکر مردوں کو کھولا جائے. نہیں، چاہیے کہ کہنا ضروری ہے، کیونکہ چاہیے کہ مجہول ہونے کی وجہ سے. نہیں، فعل امر کی وجہ سے چاہیے کہ. ہاں امر حکم کا صیغہ ہے. ہاں لتفتحو، اس کے بعد آئے گا لتفعل. تفتحی. لتفتح. تفتحی، جی تفتحی لتفتحی. ہاں ٹھیک ہے، پڑھیے. لتفتحی، یعنی یہ مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی حاضر مؤنث کا، ایک مؤنث کا. ہاں، کیا ترجمہ؟ چاہیے جی ترجمہ کیجیے. چاہیے کہ تو ایک مؤنث کو کھولا جائے. ماشاء اللہ، بہت صحیح، بہت صحیح. انشاءاللہ. آگے بڑھیے. لتفتحا، ماشاء اللہ. چاہیے کہ تم دو مؤنثوں کو کھولا جائے. ماشاءاللہ. لتفتحنا. عابد بھائی جی ہاں، صحیح ہے، صحیح ہے. چاہیے کہ تم سب مؤنثوں کو کھولا جائے. ہوں. ماشاءاللہ. لطف 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 لتفعل. تو فل نہیں لتفتح، نہیں نہیں، لتفتح. نہیں لتفتح. نہیں جی نہیں. لأفتح. لتفتح. لأفتح. حمزہ سے جی جی لیفتح، لیفتح، یعنی یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. ہاں، میں کھولوں گا یا میں کھولے گی. نہیں، یہ تو مجہول. چاہیے کہ چاہیے کہ مجھ کو چاہیے کھولا کہ یا میں کھولا جاؤں. جی میں کھولا جاؤں. لتفتح، اس کے بعد آئے گا لنفتح. جی یہ جمع مؤنث، یعنی یہ تثنیہ مذکر اور مؤنث کا صیغہ ہے. چاہیے کہ میں سب ہم نہیں ہم نہیں. ہاں ہاں ہاں. ہم میں دو ہم جی جی. مذکر یا مؤنث کھولے ہم جائیں. دو مذکر یا مؤنث کھولی جائیں، کھولا جائیں. ماشاء بولیں. اللہ. یہ کلیاں ماشاءاللہ. بتا رہے تھے، ہو گیا نا سارا. جی 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 الحمدللہ. دیکھیے شروع میں کوئی ماشاءاللہ بہت اچھا. تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے پہلے دن آدمی سائیکل پر بیٹھا ہے، یا پہلے جی دن موٹر سائیکل پر بیٹھا ہے، یا پہلے دن کار پر بیٹھا ہے، کتنا ڈر کر کے وہ سائیکل چلاتا رہتا، ہاتھ بھی اس کا کانپتا رہتا ہے، اور اس کو اندیشہ ہوتا کہیں گر نہ جائے، کہیں چوٹ نہ لگ جائے. لیکن پھر بھی تمام ڈر کے باوجود اور تمام گھبراہٹ کے باوجود وہ مشق کرتا رہتا سائیکل چلانے کی، یا موٹر سائیکل چلانے کی، یا گاڑی چلانے کی. زیادہ نہیں، 2-4 مہینے گزرتے ہیں. اگر 6 مہینے گزر جائے تو جو شخص پہلے دن سائیکل چلانے سے ڈر رہا تھا، گھبرا رہا تھا، خیال یہ پیدا ہو رہا تھا کہیں گر نہ جائے، کہیں چوٹ نہ لگ جائے، 6 مہینے کے بعد حال یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر چلانا شروع کر دیتا ہے. یہ استاد آپ واقعی کی ہے. محنت کا نتیجہ ہے عابد بھائی. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو اس کا ماشاءاللہ. صلہ عطا فرمائے دنیا نہیں، اس آخرت میں. آمین کی آمین. محنت ہے بھائی، کسی ایک آمین. سارے ساتھی ماشاءاللہ جڑے ہوئے ہیں اور جمے ہوئے ہیں. ماشاء تمام اللہ ماشاء اللہ. مصروفیات اور مشغولیات کے باوجود بھی تو یہ بڑی بات ہے. یہ اجتماعی محنت کے اثرات ہیں. بے شک. تو اس لیے گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ. ابھی شروعاتی دور ہے، ابھی ہمیں وقت ہی کتنا ہوا ہے. ابھی تو 3 مہینے 4 مہینے گزرے ہوں گے داخلہ لیے ہوئے میرے خیال سے، بہت جی زیادہ. جی جی. 5 مہینے الحمدللہ ہم لوگ یہاں تک پہنچ گئے. اللہ اکبر. 1 سال کے بعد ہم دیکھیں گے انشاءاللہ جہاں
ابھی گھبراہٹ ہو رہی ہے تو زبان سے فر فر نکلنا شروع ہو جائے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف الحال یا مشائخ الکرام؟ الحمدللہ بخیر. ما كيف شاء أنت؟ الله. الحمد لله. نريد دعاءكم شيخ، أنا شوي مريض. الله ييسر إن شاء الله بدعاءكم. لا بأس طهور إن شاء الله. آمين آمين. جزاكم الله خير. موجود معكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. آمين 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 لنا لجميع أمة حبيب صلى الله عليه وسلم. آمین آمین. آمین آمین. ٹھیک ہے بھائی، آج یہی تک رکھیں یا پھر آگے چلے؟ دیکھیے آج ہم لوگوں نے جی عابد بھائی اس کی ساری ریکارڈنگ مل جائیں گے نا؟ میں عابد بھائی مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا، وہ جو ہم نے پڑھے تھے نا ماضی میں، قد